السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی فار اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ نمبر 1، موجودہ دور میں زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟ کتنے سونے چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے؟ نمبر 2، زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہے؟ نمبر 3، کیا سواری اور پراپرٹی پر زکوٰۃ لازم ہے؟ نمبر 4، مدارس کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے جبکہ وہاں مالدار طلباء بھی پڑھتے ہوں؟ نمبر 5، زکوٰۃ کی رقم سے قبرستان کے لیے زمین خریدنا کیسا ہے؟ نمبر 6، زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ نمبر 7، زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے؟ نمبر 8، زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، موجودہ دور میں زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے اور کتنے سونے چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب میں مفتیان کرام فرماتے ہیں، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا جو 87 گرام یا 480 ملی گرام کے برابر ہوتا ہے، اور صرف چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام یا 360 ملی گرام چاندی یا دونوں میں سے کسی ایک کی مالیت کے برابر نقدی یا سامان تجارت ہو، یا یہ سب ملا کر ان میں سے بعض ملا کر مجموعی مالیت چاندی کے نصاب کے برابر بنتی ہو، تو ایسے شخص پر سال پورا ہونے پر قابل زکوٰۃ مال کی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ واضح ہو کہ زکوٰۃ کا مدار صرف 7.5 تولہ سونے پر اس وقت ہے کہ جب کسی اور جنس میں سے کچھ پاس نہ ہو، لیکن اگر سونے کے ساتھ ساتھ ضرورت سے زائد کچھ نقدی یا چاندی یا مال تجارت بھی ہے، تو پھر زکوٰۃ کی فرضیت کا مدار 52.5 تولہ چاندی کی مالیت پر ہوگا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے دن چاندی کی بازار میں جو قیمت ہو اس کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت معلوم کر لی جائے، یہی زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ دوسرا سوال ہے، زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہے؟ جواب، زکوٰۃ صرف اس مال پر فرض ہے جو عادتاً بڑھتا ہو، خواہ حقیقتاً بڑھے یا حکماً، جیسے مال تجارت یا مویشی یا سونا چاندی اور نقدی۔ سونا چاندی اور نقدی کو اسلام نے تجارت کا ذریعہ قرار دیا ہے، اس لیے سونا چاندی پر بہر صورت زکوٰۃ لازم ہے، چاہے کوئی زیور بنا کر رکھے یا ٹکڑے بنا کر رکھے، ہر حال میں وہ بڑھنے والا مال ہے، اس لیے اگر وہ نصاب کے برابر ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ان 4 قسموں سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت کے اموال کے علاوہ ذاتی مکان، دکان، گاڑی، برتن، فرنیچر اور دوسرے گھریلو سامان، ملوں اور کارخانوں کی مشینری اور جواہرات وغیرہ اگر تجارت کے لیے نہیں ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز فروخت کرنے کی نیت سے خریدی اور اس کی قیمت نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سوال ہے، کیا سواری اور پراپرٹی پر زکوٰۃ لازم ہے؟ پراپرٹی اگر کسی شخص نے کرائے پر دینے کی غرض سے خریدی ہے تو ایسی پراپرٹی کی ویلیو پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، البتہ کرائے پر دینے کے بعد جو کرایہ وصول ہوگا اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا زائد ہو اور اس پراپرٹی کا مالک پہلے سے صاحب نصاب نہ ہو تو اس کرائے کے حصول کے بعد صاحب نصاب شمار ہوگا، اور سال مکمل ہونے کے بعد جتنا کرایہ محفوظ ہو اور نصاب زکوٰۃ کے برابر یا زائد ہو تو کل کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر ایسی پراپرٹی کا مالک پہلے سے صاحب نصاب ہو تو سال مکمل ہونے کے بعد کل نقدی میں محفوظ کرائے کو شامل کر کے زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اگر کرایہ سال بھر استعمال کر لیا اور کچھ نہ بچا
تو اس کرائے پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ مطلب اس کا گزر بسر اسی کرائے پر ہو رہا تھا۔ بات کرتے ہیں پراپرٹی کی۔ جو پراپرٹی رہائش کی نیت سے خریدی گئی ہو تو اس پر شرعاً زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جو دکان وغیرہ اس غرض سے خریدی ہو کہ اس میں کاروبار کیا جائے گا تو اس دکان کی ویلیو پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح پراپرٹی خریدتے وقت اگر کوئی نیت نہیں کی ہو کہ اس کو بیچنا ہے یا رہائش اختیار کرنی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ جو پراپرٹی تجارت کی نیت سے لی ہو کہ اس کو فروخت کر کے نفع کمایا جائے گا تو ایسی تمام پراپرٹیز اگر نصاب کے بقدر ہوں تو ہر سال ان کی موجودہ ویلیو کا حساب کر کے کل کا 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا شرعاً لازم ہوگا۔ اگر سواری تجارت یعنی بیچ کر نفع کمانے کی نیت سے نہیں خریدی تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، چاہے سواری ایک ہو، دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں۔ اگر سواری تجارت یعنی بیچ کر نفع کمانے کی نیت سے خریدی گئی ہو تو ایسی سواری اموال زکوٰۃ میں شمار ہوگی اور اس پر زکوٰۃ لازم ہوگا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، مدارس کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے جبکہ وہاں مالدار طلباء بھی پڑھتے ہوں؟ جواب میں مفتیان کرام فرماتے ہیں، مدرسے میں زکوٰۃ صرف مستحق طلباء پر استعمال کی جاتی ہے۔ مالدار طلباء اپنے کھانے وغیرہ کے اخراجات خود ادا کرتے ہیں یا انہیں زکوٰۃ کے علاوہ ان مدات سے سہولیات دی جاتی ہیں جن کا استعمال مالدار کے لیے جائز ہو۔ اگر کوئی غیر مستحق اپنے آپ کو مستحق ظاہر کر کے یا کھانے وغیرہ کے اخراجات ادا کیے بغیر چھپ کر مستحق طلباء کا کھانا وغیرہ استعمال کریں تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ انفرادی ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کی بنیاد پر یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ مدارس میں غریب طلباء کے ساتھ مالدار بھی کھاتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ دوسرے لوگوں کی شرعی رہنمائی میں مصروف عمل ہیں۔ ارباب مدارس کو زکوٰۃ کے مسائل اور ان کے مصارف کا بخوبی علم ہوتا ہے اور الحمدللہ اہل حق کے مدارس ان مسائل کی رعایت رکھتے ہیں، لہٰذا مدرسے میں زکوٰۃ دینے سے ادا ہو جاتی ہے۔ البتہ زکوٰۃ دینے والے کو دیتے وقت بتا دینا چاہیے یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تاکہ منتظمین اسے زکوٰۃ کے مصارف میں ہی صرف کریں۔ اگلا سوال ہے، زکوٰۃ کی رقم سے قبرستان کے لیے زمین خریدنا کیسا ہے؟ جواب میں مفتیان کرام فرماتے ہیں، واضح رہے کہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ مثلا نذر، کفارہ، فدیہ اور صدقہ فطر ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسے کسی مستحق زکوٰۃ شخص کو بغیر عوض کے مالک بنا کر دیا جائے۔ اس لیے رفاہی کاموں، شفا خانوں اور مدارس و مساجد، قبرستان وغیرہ کی مد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگائی جا سکتی کہ اس میں تملیک یعنی ملکیت نہیں پائی جاتی، لہٰذا ایسی صورت میں زکوٰۃ کی رقم سے قبرستان کے لیے زمین خریدنا جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ جواب، اپنے رشتہ داروں میں بھائی، بہن، چاچا، پھوپھی، ماموں، خالہ وغیرہ اور ان کی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بشرط یہ کہ مستحق زکوٰۃ ہوں، بلکہ یہ دوہرے ثواب کا باعث ہے اس لیے کہ اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی بھی ہے۔ اسی طرح بہو اور داماد کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ خیال رہے کہ زکوٰۃ اس شخص کو دی جاتی ہے جس کی ملکیت میں اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم نہ ہو اور نہ ہی اس قدر ضرورت و استعمال سے زائد سامان ہو کہ جس کی مالیت نصاب 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر بنتی ہے اور نہ ہی وہ سید ہاشمی ہو، تو اس شخص کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے اور اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے؟ جواب، زکوٰۃ، فطرانہ اور عشر اپنے اصول یعنی آباء و اجداد جہاں سے انسان کی نسل چلی آ رہی ہو، مثلا والدین، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ اوپر تک، اور پھر جہاں تک انسان کی نسل چلی جا رہی ہو، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی وغیرہ نیچے تک کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنے بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ کسی مالدار
یعنی صاحب نصاب یا سید ہاشمی کو بھی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کافر کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ آخری سوال ہے، زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ زکوٰۃ کے مصارف قرآن کے مطابق 7 ہیں: فقیر، مسکین، عامل، رقاب، غارم، فی سبیل اللہ اور ابن السبیل۔ نمبر 1، فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ مال ہے مگر اتنا نہیں کہ نصاب کو پہنچ جائے۔ نمبر 2، مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے بھی لوگوں سے سوال کا محتاج ہو۔ نمبر 3، عامل وہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ رقاب سے مراد ہے غلامی سے گردن رہا کرانا، لیکن اب نہ غلام ہیں اور نہ اس مد میں اس رقم کے صرف کرنے کی نوبت آتی ہے۔ نمبر 4، غارم سے مراد مدیون یعنی مقروض ہے، یعنی اس پر اتنا قرض ہو کہ اسے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے۔ نمبر 6، فی سبیل اللہ کے معنی ہے راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اس کی چند صورتیں ہیں، مثلاً کوئی شخص محتاج ہے کہ جہاد میں جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس رقم نہیں تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 7، ابن سبیل سے مراد مسافر ہے۔ مسافر کے پاس اگر مال ختم ہو جائے تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، کیا اس کے پاس اس کے اپنے وطن میں مال موجود ہو۔